معزز ناظرین السلام علیکم۔ سلطان محمد فاتح کے بولم 45 کے لاسٹ پارٹ میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں فاطمہ کے پاس موجود پلیتانو اگامینن سے پوچھتا ہے، جناب آپ کا منصوبہ کیا ہے، آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ اگر آپ چاہیں تو ہم شہر کی گلیوں میں افراتفری پھیلا سکتے ہیں۔ اگامینن کہتا ہے، ہمیں پہلے محمد کے مضبوط بازو کو توڑنا ہوگا۔ اگامینن کی بات سن کر نوترس کہتا ہے، جندارلی خلیل پاشا کو؟ جواباً اگامینن کہتا ہے، محمد کے سب سے مضبوط بازو نہ اس کی فوج ہے اور نہ ہی اس کے وزیر، بلکہ اس کا انصاف ہے۔ ہمیں پہلے اس کے انصاف کو توڑنا ہوگا۔ نوترس خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے، خضر چلیبی۔ ادھر جندارلی سلطان سے کہتا ہے، سلطان آپ کے حکم کے مطابق ان تمام پشاؤں کو جو دربار میں موجود نہیں تھے وقف کے بارے میں آپ کا پیغام پہنچا دیا گیا ہے۔ سلطان کہتے ہیں، بہت اعلیٰ لالا، مجھے معلوم تھا کہ آپ جنسیریوں کو اپنی اولاد کی طرح سمجھتے ہیں، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ آپ کو ان سے اتنا لگاؤ ہے۔ جواباً جندارلی کہتا ہے، سلطان ان میں سے ہر ایک کا میرے دل میں خاص مقام ہے۔ سلطان ان کا درد میرا درد ہے اور ان کی خوشی میری خوشی ہے، یہی وجہ ہے کہ میں ان کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہوں۔ سلطان کہتے ہیں، سلامت رہو جندارلی، سلامت رہو۔ فاطمہ خاتون کے مسئلے کے بارے میں کوئی خبر ہے کیا؟ جندارلی کہتا ہے، سلطان دوغان تحقیقات کی قیادت کر رہا ہے اور اس نے سارے جنسیریوں کو متحرک کر دیا ہے۔ سلطان جب تک فاطمہ خاتون مل نہیں جاتی وہ لوگ تلاش جاری رکھیں گے۔ سلطان پوچھتے ہیں، آپ کی رائے میں فاطمہ خاتون کو کیوں اغوا کیا گیا ہوگا؟ جندارلی کہتا ہے، سلطان جیسا کہ آپ جانتے ہیں فاطمہ خاتون کبھی جاسوسہ ہوا کرتی تھی، مجھے لگتا ہے کہ ماضی میں ان کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہوگی۔ سلطان کہتے ہیں، لیکن لالا اگر آپ ان کی جگہ ہوتے تو کیا آپ فاطمہ خاتون کو اغوا کرتے؟ وہ اگر اس کے بابا فخر الدین افندی کو لے جاتے تو اور زیادہ تکلیف کی بات تھی۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ خاتون نے شاید کوئی ایسی چیز دیکھی ہو جو انہیں دیکھنی نہیں چاہیے تھی اور وہ ان سے اس وجہ سے انتقام لے رہے ہوں، یا شاید اس لیے کہ وہ بے نقاب نہ ہو جائیں۔ جندارلی کہتا ہے، سلطان جب لاطینیوں نے قسطنطنیہ پر قبضہ کیا تو انہوں نے ایک تنظیم قائم کی تھی۔ تنظیم کا نام تھا نیمیسس۔ انہوں نے پہلے جاسوسوں اور پھر لیڈروں کو قتل کیا اور شہر میں افراتفری مچائی، پھر انہوں نے افراتفری کا فائدہ اٹھایا اور شہر پر قبضہ کر لیا۔ سلطان پوچھتے ہیں، وہ کون ہیں، ہم انہیں کہاں تلاش کر سکتے ہیں؟ جواباً جندارلی کہتا ہے، سلطان ان کی رہنمائی کس نے کی اور اب کون کر رہا ہے مجھے نہیں معلوم۔ جندارلی کی بات سن کر سلطان گہری سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں، میں جانتا ہوں لالا، پلیتانو۔ سلطان کی بات سن کر جندارلی چونک جاتا ہے۔ دوسری طرف پلیتانو کے گھر میں سلطوں کے ایک بند دروازے کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، لگتا ہے کہ یہاں کچھ گڑبڑ ہے، یقیناً کچھ تو ہوگا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ پہ در پہ وار کر کے دروازہ توڑ دیتا ہے اور اندر داخل ہوتے ہی چلاتے ہوئے فاطمہ فاطمہ پکارتا ہے۔ اسی لمحے اگامینن کے آدمی ادھر ادھر سے نکل کر سلطوق پہ حملہ ور ہو جاتے ہیں، مگر سلطوق ان کی ایک نہیں چلنے دیتا اور بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے ان سب کو کاٹ ڈالتا ہے۔ سلطوق وہاں بچ جانے والے آخری پر جیسے ہی حملہ ور ہوتا ہے وہ سلطوق کا کلہاڑا اپنی گردن کے قریب پکڑ لیتا ہے۔ سلطوق اس سے پوچھتا ہے، لڑکی کہاں ہے؟ سلطوق کی بات سن کر ایک طرف سے نوترس پلیتانو اور فاطمہ کے ساتھ آنے والا اگامینن کہتا ہے، لڑکی یہاں ہے۔ سلطوق انہیں دیکھتے ساتھ ہی دبوچے ہوئے سپاہی کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے اور فاطمہ کے گلے پر خنجر دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ ایک دم سے اپنے ہتھیار رکھتے ہوئے کہتا ہے، ٹھیک ہے پرسکون رہو، دیکھو میں نے ہتھیار رکھ دیے ہیں۔ اگامینن شدید غصے میں اسے دیکھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اسی لمحے باہر صحن میں دو جنسیری سپاہی داخل ہوتے ہیں، مگر وہاں چھپے ہوئے اگامینن کے سپاہی نکل کر ان پہ حملہ ور ہو جاتے ہیں۔ جلد ہی دونوں جنسیری سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف سے سلطان بھی جندارلی اور دیگر لوگوں کے ساتھ اپنے گھر سے نکل پڑتے ہیں اور آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ادھر پلیتانو کے گھر میں اگامینن کے سپاہیوں نے سلطوق اور فاطمہ خاتون کو تلواروں اور نیزوں کی نوک پہ رکھا ہوتا ہے۔ سلطوق فاطمہ خاتون سے پوچھتا ہے، کیا تم ٹھیک ہو؟ فاطمہ خاتون کہتی ہیں، میں ٹھیک ہوں، میری فکر نہ کرو۔ سلطوق کہتا ہے، میں تمہاری فکر کیسے نہ کروں، میری جان تم پر قربان ہے۔ پھر اگامینن سے کہتا ہے، مجھے مار ڈالو، میں ملکوچ اوغلو خاندان کے بالی بے کا بھتیجا ہوں، مجھے لے جاؤ اور مار ڈالو۔ جواباً اگامینن کہتا ہے، میں کوئی اتنا ظالم بھی نہیں ہوں کہ تمہارے فیصلوں کی پرواہ نہ کروں، اس لیے کون مرے گا اور کون زندہ رہے گا فیصلہ تم ہی کرو۔ سلطوق کہتا ہے، ٹھیک ہے مجھے مار ڈالو اور خاتون کو چھوڑ دو۔ فاطمہ خاتون کہتی ہیں، تمہیں جینا ہوگا سلطوق۔ فاطمہ خاتون کی بات سن کر سلطوق کہتا ہے، یہ کیا کہہ رہی ہو فاطمہ، اگر تم مر گئی تو میں کیسے جیوں گا؟ فاطمہ کہتی ہے، تم ہمارے اس انتقام کے لیے زندہ رہو گے جو لیا جائے گا۔ سلطوق، تم ہمارے خوابوں کے لیے زندہ رہو گے جو پورے نہیں ہو پائے، ہماری خواہشوں کے لیے تمہیں جینا ہوگا۔ سلطوق غمگین ہوتے ہوئے اگامینن سے کہتا ہے، میری طرف دیکھو، میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے لے جاؤ اور مار ڈالو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور مزید کہتا ہے، کیا تمہیں مجھ سے بہتر شکار مل جائے گا؟ مار ڈالو مجھے۔ سلطوق کی بات سن کر اگامینن آگے بڑھتا ہے تو سلطوق اس کے منہ پر ایک زوردار لات دے مارتا ہے۔ لات پڑنے پر اگامینن
اگامینن کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ یہ دیکھ کر اگامینن کے سپاہی سلطوق کو دبوچ کر زمین پہ بٹھا دیتے ہیں۔ سلطوق اگامینن سے کہتا ہے اب تمہارے پاس وجہ بھی ہے مجھے مار ڈالو۔ جواباً اگامینن کہتا ہے تمہیں اس کا بدلہ چکانا ہوگا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ خنجر نکال کر آگے بڑھتا ہے تو سلطوق اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، مگر اگامینن سلطوق کو مارنے کے بجائے خنجر کے پہ در پہ وار فاطمہ خاتون پہ کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ آنکھیں کھولنے پر سلطوق چلا اڑتا ہے اور کہتا ہے مت کرو مت کرو، یہ تم نے کیا کیا ہے کمینے۔ سلطوق تڑپتے ہوئے خود کو چھڑاتا ہے اور ایک دم سے فاطمہ خاتون کو سہارا دیتا ہے، پھر روتے ہوئے کہتا ہے یہ تم نے کیا کیا، یہ تم نے کیا کیا، تم نے اس کی جان کیوں لی۔ فاطمہ خاتون تکلیف سے کراتے ہوئے کہتی ہیں وقت آ گیا ہے سلطوق، میرے چہرے کی سختی اور نظروں سے دھوکہ مت کھانا کیونکہ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی فاطمہ کی سانسیں تھم جاتی ہیں اور سلطوق زاروں کی طرح رونے لگ جاتا ہے۔ باہر بازار سے سلطان جندارلی اور سپاہیوں کے ساتھ مسلسل آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف پلیتانو کے گھر میں سلطوق روتے ہوئے کہتا ہے میں تم پر قربان، میں تم پر قربان، میں نے اتنی منتوں سے تمہیں پایا تھا اور لمحے بھر میں تمہیں کھو دیا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب قسطنطنیہ کے چرچ میں پہلی بار اس کی ملاقات فاطمہ خاتون سے ہوئی تھی، پھر اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب اس نے فاطمہ خاتون سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، مگر فاطمہ خاتون کوئی بھی جواب دیے بغیر وہاں سے چلی گئی تھی۔ سارے خیالات کے بعد فاطمہ کو چھوڑ کر سلطوق اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور چلاتے ہوئے اگامینن سے کہتا ہے کیا میں تم سے اس کا حساب نہیں لوں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اگامینن کی جانب بڑھنے لگتا ہے تو بے شمار نیزے اس کے جسم کو چھلنی چھلنی کاٹ ڈالتے ہیں۔ سلطوق تکلیف کی وجہ سے وہیں پر رک جاتا ہے۔ پلیتانو کہتا ہے چونکہ تم قربان ہونا چاہتے ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ ایک سپاہی سے نیزہ لے کر اس کے پیٹ میں گاڑ دیتا ہے۔ سلطوق تکلیف میں اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی جانب کرتا ہے، کلمہ شہادت کہتا ہے اور زمین پہ گر جاتا ہے۔ فاطمہ کی تلاش میں آنے والا سلطوق اسے بچاتے بچاتے اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے، مگر آخری سانسیں لیتے ہوئے کہتا ہے فاطمہ ہم منزل پہ پہنچ گئے، فاطمہ ہم منزل پہ پہنچ گئے۔ سلطوق کے یہ کہتے ساتھ ہی اس کی سانسیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تھم جاتی ہیں اور وہ اسی راستے پر روانہ ہو جاتا ہے جس راستے پر حسن روانہ ہوا تھا۔ سلطوق اور فاطمہ کو مارنے کے بعد اگامینن پلیتانو کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہے۔ سپاہی تیزی سے حرکت کرتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کی لاشوں کو غائب کرنے لگ جاتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے سلطوق اور فاطمہ کے علاوہ باقی تمام لوگوں کی لاشوں کو ٹھکانے لگا دیا جاتا ہے۔ پلیتانو کے علاوہ تمام لوگ وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اگلے ہی لمحے سلطان اپنے ساتھیوں کو لیے ہوئے پلیتانو کے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ سلطان تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں پلیتانو سلطوق اور فاطمہ خاتون کی لاشوں کے پاس کھڑا ہوتا ہے۔ سلطوق اور فاطمہ خاتون کی لاش دیکھ کر سلطان اور جندارلی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ سلطان کے محافظ بھی چوکنے ہو جاتے ہیں۔ سلطان غضبناک نگاہوں سے پلیتانو کو دیکھتے ہی چلے جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں تم بہائے گئے خون میں ڈوب جاؤ گے پلیتانو۔ ناظرین تو کیا پلیتانو کے ساتھ نوترس اور اگامینن بھی بے نقاب ہوں گے یا نہیں؟ سلطوق اور فاطمہ کا انتقام کیسے لیا جائے گا؟ جب بالی صاحب کو سلطوق کی خبر ملے گی تو کیا ہوگا؟ مفتی صاحب جب اپنی بیٹی کی موت کا سنیں گے تو ان پر کیا گزرے گی؟ سب کچھ جاننے کے لیے اگلا بولم لازمی دیکھیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔